ان المصدقین والمصدقات یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یقیناً بہت زیادہ صدقہ دینے والے مرد اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والی عورتیں، اور وہ جو کہ اللہ کو قرض حسنہ دے ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، اور مزید اضافی طور پر بہت باعزت اجر دیا جائے گا۔ اول تو اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے دو طریقے علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو ہے صدقہ جو کہ اصل خیرات ہے، جو غریبوں پہ خرچ کیا جائے یا دیا جائے۔ جب کسی کے پاس کھانے، کپڑے و بنیادی ضرورتوں کی چیزیں نہ ہوں تو وہ دے دینا، کپڑے، کھانا، دوا وغیرہ، یا پھر راستے میں پانی کا نل لگوانا یا سرائے بنوانا مسافروں کے لیے، یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ اسی طرح کنواں کھدوانا یا پڑھائی لکھائی کسی غریب بچوں کی کروانا، ان کی تعلیم کا خرچ اٹھانا، یہ بھی صدقات ہے کہ آپ کی حلال کمائی لوگوں کے کام آ رہی ہے اور ایک بہت بڑے اجر کے آپ مستحق بن رہے ہیں۔ یہ انسانوں کی بہتری کے لیے صدقات ہے۔ یہ تو ہوا پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ یہ اللہ کا قرض کیا ہے؟ آئیے جانیں۔ یہ جان لیجئے کہ اس کے دین کے لیے خرچ کرنا، اس کے پیغام کے لیے خرچ کرنا، اپنا وقت، اپنا پیسہ لگانا، یہ اللہ کے لیے آپ کا خرچ ہے۔ یعنی ایک تو بندوں کے لیے خرچ کرنا، دوسرا اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ جب بندہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے، اور جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے گا۔ اس میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض ادا کر دیا تو آپ کو اس کا اجر ملا، اب اگر وہ لوٹا دے، یعنی اس کے اچھے دن آ گئے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کے دیے ہوئے پیسے لوٹا دے، تو آپ پر اس کا لینا حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچ کر دیا تھا کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، اب آپ پر اس کا لینا حرام ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا، اور آپ کی نیت صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، تو اللہ آپ کو اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دے گا 10 سے 700 گنا تک، یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو اللہ پہ ہے کہ اللہ آپ کو کتنا اجر دے۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ جتنا چاہے بڑھا چڑھا کر اجر دے سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیوں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے؟ وہ اس لیے دیا ہے کہ اصل انسان کو محبت دنیا سے ہوتی ہے، اور دنیا میں مال سے ہوتی ہے، اور دنیا میں مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ پہلے تو دنیا کی محبت، اس کے بعد مال کی محبت دل میں ہوتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور مال خرچ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور ایک تو یہ بات ہے کہ آج نقد کل ادھار، یعنی آج خرچ کریں گے تو کل آخرت میں اس کا ثواب پائیں گے، تو اسی لیے لوگ خرچ کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کی لالچ، نجی کی لالچ سے بچا لیا جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مال کی لالچ جو ہے وہ دل میں ہی ہوتی ہے۔ یہ وہ شے ہے جس نے دل میں سختی پیدا کر دی ہے، کوئی نیک بات دل میں جانے ہی نہیں دیتی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس مال کو خرچ کرو تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، اور جتنا مال نکالو گے اللہ کے دین کے لیے، اس کے بندوں کی مشکلات کے لیے، اتنا ہی تمہارا دل پاک و صاف ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی دین کی باتیں، ایمان اور عمل صالح یہ دل کی گہرائیوں میں اترے گا اور مرتبے بڑھائے گا۔ اور جب دل سخت ہوگا تو اس میں کوئی نیک بات نہیں اترے گی۔ جیسے سخت زمین پہ کتنی بھی بارش ہو تو وہ پانی کو جذب نہیں کرتی اور سارا پانی بہہ جاتا ہے، اور اسی طرح دل میں اگر سختی ہو تو کوئی اچھی بات دل میں نہیں جائے گی، کیونکہ دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو اللہ کی محبت یا تو مال کی محبت، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں، اللہ کی محبت اوپر ہو اور اس کے نیچے جس کی بھی محبت ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، ماں باپ کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، یا کسی بھی چیز کی ہو، اللہ کی محبت کے نیچے ہو تو جب اللہ اس کو برداشت کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کی محبت کے اوپر کسی چیز کی محبت آ جائے تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کو جمع کرنا حرام ہے۔ ہاں، حلال رزق کمایا ہے بھاگ دوڑ ذریعے اور مال جمع کر رہا ہے، اور اس میں سے صدقہ خیرات بھی دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہا ہے، یعنی جتنا بھی اس کے پاس ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہا ہے، تو اب اگر اس کے پاس مال رہ جاتا ہے تو اس کو جمع کر سکتا ہے، یہ کوئی حرام بات نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان جو ہے وہ یہ گھاٹی کو پار نہ کر سکا۔ جیسے کہیں جا رہا ہو تو ایک گھاٹی تھی جو کہ مشکل راستہ تھا، لیکن اس کے بعد کھلا میدان تھا، راستہ آسان تھا، لیکن وہ گھاٹی میں ہی پھنس کر رہ گیا اور وہ گھاٹی پار کر کے اس راستے یعنی اس آسان راستے تک نہیں پہنچ پایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور جانتے ہو کہ گھاٹی کیا ہے؟
فق رقبہ کسی گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ اور کھانا کھلانا تنگ دستی کے دنوں میں، جبکہ خود آپ کے لالے پڑے ہوں، آپ کے گھر میں راشن ختم ہو رہا ہے، تنگ دستی آپ کے گھر میں خود ہے، اس وقت بھی اگر آپ کو کسی اور کے کھانے کھلانے کا خیال ہو، جیسے اس یتیم پہ خرچ کر رہے ہو جو قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس مسکین کو بھی جو خاک تر ہے، یعنی بالکل نچلے درجے کا، یعنی آپ سے بھی کوئی نیچے غریب ہے، آپ اس کا خیال کر رہے ہیں، یہ ہے وہ گھاٹی۔ اس گھاٹی کو پار کر لے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، تو اس گھاٹی یعنی اس مشکل پڑاؤ کو جب وہ پار کر لے گا تو پھر وہ شامل ہو جائے گا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو ہمدردی کا سبق بھی دیا اور صبر کا بھی سبق دیا ہے۔ یہ تمام کام ایک کے بعد ایک ہو سکے گا، یعنی سب سے پہلے مال کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ تو جان لے کہ مال کی محبت آپ کو ایمان والوں میں شامل ہونے سے روکے گی، اس لیے فرمائے کہ صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں، اور ان کا خرچ کرنا اللہ نے اپنے اوپر قرض سمجھ لیا ہے، اللہ اجر عظیم دے گا، یعنی اللہ جتنا چاہے گا اس سے بڑھا چڑھا کے اسے اجر دے گا اور دلوں کو پاک کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔